اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک پاک ہے وہ ذات سبحان الذی جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے اس بندہ خاص کو دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس آیت کا جو آغاز ہے وہی لفظ سبحان کے ساتھ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ 1.5 ماہ کے قریب جو ہے، اس دور میں جو سفر تھا 1 ماہ 1.5 ماہ کے قریب جو ہے وہ سفر ہوتا تھا۔ تو محبوب خدا رات کے تھوڑے سے حصے میں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے پھر آگے جو ہے وہ قرآن مجید کی دیگر آیات میں یا احادیث مبارکہ میں معراج کا ذکر ملتا ہے کہ پھر وہاں سے پہلے آسمان تک، پھر آسمان اول سے آسمان ثانی تک، پھر بیت العزت، پھر بیت المعمور، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اولی، پھر دنا فتدلی کی جو قربتیں تھیں وہ محبوب خدا کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تو اس دور میں 1.5 ماہ میں وہ سفر ہوتا تھا اور محبوب خدا نے رات کے تھوڑے حصے میں وہ سفر طے کیا، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جب محبوب خدا معراج سے واپس تشریف لائے، اللہ کے محبوب نے دعویٰ کیا تو ابو لہب جو ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی، وہ ڈائریکٹ چلتے چلتے جناب صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور کہا کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے چلا ہوں اور مسجد اقصی تک پہنچا ہوں اور وہاں سے پھر آسمان اول، پھر ثانی، پھر یہ ساری مسافتیں میں نے رات کے تھوڑے حصے میں طے کی ہیں، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ یہ بات تو ماننے والی نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے میں حصے میں اتنا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے۔ تو جب ابو جہل نے دیکھا کہ صدیق اکبر مان گئے ہیں کہ اتنا مسافت جو ہے وہ رات کے تھوڑے حصے میں کیسے ہو سکتی ہے، کہا ابھی وار کرنے کا لمحہ ہے، موقع ہے۔ کہا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ہم نے تو تیرے نبی سے سنا ہے، وہ کہتے کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں گیا بھی ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں۔ جو صدیق اکبر پہلے انکار کر رہے تھے، کہا اگر کوئی اور بندہ کہے تو پھر بات ماننے کو دل نہیں کرتا، لیکن اگر محبوب خدا نے کہا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے۔ یعنی یہ ہے یقین جناب صدیق اکبر کا اپنے محبوب کی ذات کے اوپر کہ جو محبوب خدا نے زبان سے ادا کر دیا پھر وہ حق ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جناب صدیق اکبر کا لقب جو ہے وہ صدیق آسمانوں سے اللہ رب العزت نے نازل کیا کہ معجزہ معراج کی تصدیق کی، اس وجہ سے صدیق آپ کہلائے۔ اور لفظ سبحان کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے تمام جو اعتراضات تھے ان کا رد کر دیا۔ رد کیسے کیا کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں نے ایسا کیا، آپ کہیں گے جی آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ میں کہوں کہ میں جی آدھے گھنٹے میں یہاں سے کراچی پہنچ سکتا ہوں، آپ کہیں گے جی ممکن ہی نہیں، آپ تو بائی ایئر بھی آدھے گھنٹے میں نہیں جا سکتے، بائی ٹرین بھی نہیں جا سکتے۔ میں کہوں تو اس دعوے کو رد کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں جو دعویٰ ہے وہ محبوب خدا نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں گیا، بلکہ دعویٰ خود خالق کائنات نے کیا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ تو جب دعویٰ خالق کا ہے اور وہ لے کے جانے والی ذات ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر سارے اعتراضات کا جو جواب ہے وہ لفظ سبحان میں دے دیا کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اگر وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تو وہ اس اعتراض سے بھی پاک ہے کہ وہ رات کے تھوڑے حصے میں کسی شخصیت کو نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ پاک ہے، جب وہ پاک ہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے۔
کچھ لوگ جو ہیں بالخصوص سر سید احمد خان جیسے، انہوں نے اس کے رد کیا، اعتراض کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کا جسم جو ہے اتنی سرعت میں جائے، تیزی میں جائے اور پھر واپس آئے۔ انہوں نے اس کا رد کیا، جبکہ علماء نے پھر اس کا جواب بھی دیا، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں اس لیے نہیں آنے والی، جو اس کا اعتراض تھا کہ یہ ممکن نہیں نظر آتی، اس لیے یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ ہم مکان والے ہیں اور بات لا مکان کی ہو رہی ہے، ہم زمین والے ہیں، زوال والے ہیں، اور بات جو ہے وہ لازوال کی ہو رہی ہے، ہم قدیم حدوث والے ہیں یعنی مٹنے والے ہیں اور بات قدیم کی ہے، ہم امکان والے ہیں اور بات وجوب کی ہے، ہم مقید ہیں، بات اطلاق کی ہے، ہم یہاں کے ہیں، بات وہاں کی ہے، ہم چھوٹے ہیں اور بات بڑی ہے، تو ہماری سمجھ میں کیسے آئے؟ تو ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جب سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے عقل کی جو ہے وہ ایک خام خیالی ہو سکتی ہے۔ ایک جنت جو ہے وہ انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ نے جو اپنے محبوب کو اور اپنے نبیوں کو جو معجزات عطا کیے ہیں وہ عام انسان کے ذہن میں کیسے آ سکتے ہیں؟ محبوب خدا کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکمت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ معجزہ عطا کیا، ہر نبی کو خلاق عالم نے اپنی ذات سے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، تو محبوب خدا کو معجزہ معراج عطا کیا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اگر حکمت میں سمجھانا چاہوں تو تھوڑا سا آپ لوگ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ جب پہلا دن تھا، محبوب خدا نے نبوت کا اعلان کیا، کوہ صفا پہ حضور کھڑے ہوئے اور محبوب خدا نے اعلان کیا، اور اعلان کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ اب حضور اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، ان لوگوں کو حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ حضور کا شکریہ ادا کرتے، انہوں نے حضور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی جو آواز تھی نعوذ باللہ ابو لہب کی تھی، اور اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں، آپ نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا۔ یہ پہلی آواز تھی جو آئی کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ حضور انہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، اپنی رسالت کی طرف بلاتے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے تبا لک، آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، حضور تبلیغ کرتے ہیں، وہ تالیاں بجاتے ہیں، حضور سر سجدے میں رکھتے ہیں، کفار اور مشرکین اونٹ کی اجری حضور کی پشت مبارک پہ رکھ دیتے ہیں۔ حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضور شہر مکہ سے باہر نکل کر جہاں لوگ جو ہے وہ میلے لگتے تھے وہاں حضور تشریف لے کے جاتے اور وہاں جا کر ان کو خدا کی توحید کی دعوت دیتے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے۔ حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا کہ ایک بڑے بڑے بالوں والا شخص تھا، حضور کے پیچھے کھڑا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اس کی باتوں پر یقین نہ کرنا، نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے۔ حضور توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگ حضور کو جھوٹا کہتے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی تبلیغ کرے، علماء میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہنے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری تبلیغ جاری رہتی ہے، ہمارا غصہ آسمان کو پہنچے گا، یعنی کوئی ہماری عزت نفس میں تھوڑی سی کمی آ جائے، ہمارے واعظ تبلیغ خطابت ختم ہو جاتی ہے، ہمارا غصہ آسمان کو پہنچتا ہے۔ لیکن اس دین کی خاطر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، حضور کو کذاب کہا گیا، لیکن محبوب خدا نے اس فرض کو چھوڑا نہیں ہے۔ حضور انہیں خدا کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ تانے دیتے ہیں۔ جب محبوب خدا اہل مکہ سے نا امید ہوئے تو سرکار طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ یہ تو ضرور میرا کلمہ پڑھے۔ جب طائف پہنچے تو طائف والوں کو خدا کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی، لیکن ان ساتھیوں نے کیا کیا؟ وہ 22 نوجوانوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، وہ حضور کو پتھر مارتے ہیں، حضور درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھنے بھی نہیں دیتے، اٹھا دیتے ہیں۔ اتنے پتھر مارے کہ حضور کا مقدس اور پاک لہو جو ہے وہ حضور کے نالین مقدس تک پہنچا۔ جبریل امین آئے اور کہا حضور اگر آپ کا اشارہ ہو تو ہم اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں، اگر آپ کا اشارہ ہو ان کو ہوا پہ اٹھا کے زمین پہ پٹخ مارے، اگر آپ کا صرف اشارہ ہو تو ہم سمندر کا رخ اہل طائف کی طرف کر دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں، ان کی نسلیں ختم کر دیں۔ محبوب خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضور طائف والوں سے جب پریشان ہوئے واپس تشریف لائے، پھر شیب ابی طالب کی وہ گھاٹیاں بھی آئیں کہ 3 سال تک حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، خاندانی بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر وہ دن بھی آئے جب عام الحزن کا سال تھا،
جس کو غم کا سال کہا جاتا ہے، جس سال جناب ابو طالب حضور کے پیارے چچا جان کا وصال ہوا، وہ سال بھی آیا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوتا ہے، جو ہر غم میں ڈھارس بندھاتی تھی۔ حضور پریشان ہو کے آتے تھے، وہ کہتی تھی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب حضور طائف سے واپس تشریف لائے، آپ گھر تلاش کر رہے تھے کہ کوئی تو مجھے اپنے گھر میں داخل کرے اور مجھے پناہ دے، لیکن کوئی حضور کو پناہ دینے والا نہیں تھا۔ یعنی یہ ساری تکلیفیں جب اپنے انتہا کو پہنچ گئیں، کوئی حضور کو پناہ دینے والا نہیں تھا، کوئی گھر میں داخل کرنے کے لیے نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ میں نے حضور کو پناہ دیا ہے۔ خبردار کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ جب تکلیفیں بے شمار ہو گئی، جب حضور کو ستانے کی انتہا ہو گئی، جب پیاری زوجہ بھی وصال کر گئی، جب پیارے چچا جان کا بھی وصال ہو گیا اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، دنیا کے سارے دہلیزیں اور دروازے حضور پر بند ہو گئے، تو پھر وہ رات آئی جب دکھ بے شمار ہو گئے، کوئی غم سننے والا نہیں تھا۔ خلاق عالم کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے محبوب، اگر دنیا کے سارے دروازے تیرے لیے بند ہو گئے ہیں تو میں آج تیرے لیے اپنے عرش کے دروازے کھول رہا ہوں۔ تو معجزہ معراج کس لیے تھا؟ جب دکھ بے شمار ہو جائے نا، تو کوئی انسان کو چاہیے ہوتا ہے ایسا بندہ جو انسان کے دکھوں کو سنے، تو انسان کے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو خلاق عالم نے فرمایا، اے محبوب، اگر دکھ سننے والا کوئی نہیں ہے تو راز و نیاز کی باتیں تو مجھے سنا، میں تجھے سناؤں گا، مجھے سنا کے غم ہلکا کر۔ تو حکمت یہ تھی کہ کوئی غم سننے والا نہیں تھا، جس کے لیے کائنات والوں نے ذلتوں کی انتہا کر دی حضور پہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، کائنات والوں نے ذلتوں کی انتہا کی ہے، میں عزتوں کی انتہا کر دیتا ہوں، میں عظمتوں کی انتہا کر دیتا ہوں۔ تو معجزہ معراج کے اندر حکمت یہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عزتوں کی بلندیوں پر لے جانا تھا۔ اور پھر انداز بھی بڑا عجیب ہے کہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، دروازے سے نہیں آتے۔ باری تعالیٰ کیسے جاؤں؟ فرمایا آج دروازے سے نہیں جانا۔ باری تعالیٰ کیسے جانا ہے؟ فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ چھت میں سوراخ کر کے جانا ہے۔ اب چھت کتنی ہوگی؟ حضور کا جو حجرہ مبارک ہے، چھوٹی سی چھت ہے، حضور ام ہانی کے گھر آرام فرمائے، چھوٹا سا سوراخ کر کے جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، چھوٹا سا سوراخ، اور وہ جبریل امین جس کے 300 پر ہیں، یعنی ایک پر پھیلائے نا تو زمین اور آسمان میں کوئی جگہ خالی نہیں بچتی۔ اور وہ جبریل جو حضور کے امتی ہیں، حضور کے خادم ہیں، حضور کے نوکر ہیں، وہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو چھوٹے سے سوراخ سے، یعنی خادم بن کے آ رہے ہیں نا، نوکر بن کے آ رہے ہیں، امتی بن کے آ رہے ہیں، اور انداز کیا ہے؟ چھوٹے سے سوراخ میں سے۔ اور کیفیت کیا ہے کہ 600 پر ہیں، ایک پر پھیلائیں تو زمین اور آسمان میں کوئی جگہ خالی نہ بچے۔ جن کے نوکروں سے زمین اور آسمان میں 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے، اس کے آقا اور مولا سے زمین اور آسمان میں کون سی جگہ خالی رہ سکتی ہے؟ اور پھر چھوٹے سے سوراخ میں آئیں اور 300 پر، اور بیت المعمور کے امام کہلائیں، فرشتوں کے سردار کہلائیں، لیکن آج چھوٹے سے سوراخ سے۔ اے جبریل ایسا کیوں؟ فرمایا میں کائنات والوں کو درس دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ میں بھی جب بیت المعمور میں ہوتا ہوں تو فرشتوں کا امام کہلاتا ہوں، نوریوں کا سردار کہلاتا ہوں، لیکن آج چھوٹے سے سوراخ سے آ رہا ہوں، کائنات والوں کو درس دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، محبوب خدا کی بارگاہ میں آنا تو اکڑ کے نہ آنا، بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ آنا ہے۔ میں یہ کائنات والوں کو درس دینا چاہتا ہوں، میرے 600 پر ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہوں تو چھوٹے سے سوراخ سے اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آ رہا ہوں، اپنی ہستی مٹا کے آ رہا ہوں۔ تم بھی محبوب خدا کی بارگاہ میں آنا تو تروں اور عظمتوں کے ساتھ نہ آنا، بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ آنا۔ دستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب محبوب خدا کی بارگاہ میں جاتے تھے نا تو بڑا ترہ نکال کے جاتے تھے۔ کسی نے کہا بھئی اس بارگاہ میں اتنا بڑا ترہ نکال کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ جواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ سر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جھک جائے گا تو ترہ بھی ساتھ ہی جھک جائے گا، پھر وہ بلند نہیں رہے گا۔ اس سر نے جب جھک جانا ہے تو ترہ بھی ساتھ جھک جائے۔ تو جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی ساری زندگی عاجزی کے ساتھ گزری ہے، حضور کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ گزری ہے، لیکن افسوس آج وہ معاملہ نہیں ہے۔ آج انداز کیا ہے کہ آج ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں سیلفیاں یاد ہوتی ہیں، تصویریں لینا یاد ہوتی ہیں۔ تو ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک ترست، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا۔ وہ ایسی بارگاہ ہے
جہاں جنید اور بایزید جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ سانس لیتے تھے تو وہ بھی آہستہ لیتے تھے کہ کہیں سانس بلند آواز سے لیں تو بارگاہ مستفی کی بے ادبی نہ ہو جائے، ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کا درس دیتے تھے اور ورق الٹتے تھے تو آرام سے الٹتے تھے کہ کہیں ورق الٹنے کی جو آواز ہے وہ بھی نہ زیادہ بلند ہو جائے۔ ورق الٹنے کی آواز بلند ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائے۔ تو وہ جبریل امین آتے ہیں تو چھوٹے سے سوراخ سے آتے ہیں، محبوب خدا کو بیدار کیا اور بیدار کر کے انداز کیا ہے، حرم شریف تشریف لے گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کیا گیا، مقدس جو قلب ہے اس کو نکالا گیا، زمزم کے ساتھ دھویا گیا۔ روایات میں تو یہ ہے کہ زمزم کے ساتھ دھویا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمزم کو حضور کے قلب اطہر کے ساتھ مس کیا گیا تاکہ آنے والے حضور کے غلام اس نیت سے زمزم کو پئیں کہ اس زمزم نے اللہ کے محبوب کے قلب اطہر کو مس کیا ہے، تاکہ وہ زمزم پاک ہو جائے۔ حضور کا مبارک سینہ بند کیا گیا۔ پھر یہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، شہر مدینہ۔ پھر شہر مدینہ سے رستے میں 4-5 مقامات پہ قیام ہوتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں موسیٰ کلیم اللہ قبر انور کے اندر ہیں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جو ہے وہ قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب صلی یصلی کا معنی نماز بھی ہے اور صلی کا معنی دعا بھی ہے، صلی کا معنی درود بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ تو اگر معنی ہم نماز لیتے ہیں تو بڑا عجیب ہوگا۔ کیوں عجیب ہوگا؟ اس لیے عجیب ہوگا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو علم تھا کہ محبوب خدا میری قبر انور کے پاس سے گزرنے کا موقع اب قریب ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ موسیٰ کلیم اللہ کو علم ہے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ کو پتہ ہوگی اس ٹائم تک اس نے پہنچ جانا ہے۔ تو عجیب بات ہوگی کہ مہمان آپ کے گھر کے قریب ہو اور آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ موسیٰ کلیم اللہ پر نماز تو فرض نہیں ہے قبر میں، اور نماز ویسے بھی حضور کی اقتداء میں بیت المقدس میں ادا کرنی ہے۔ تو پھر احباب وقار جب مہمان بھی سیاح لامقام ہو اور پھر میزبان جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع کر دے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر معنی کیا کریں سلو کا؟ پھر موسیٰ کلیم اللہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو معنی اگر یہ کریں تو زیادہ بجا ہوگا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو علم تھا کہ محبوب خدا کے گزرنے کا موقع ہے، کیوں نہ کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، یہ کہا جائے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ پھر احباب وقار اللہ کے محبوب موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے پاس سے کیوں گزرے؟ کوئی اور راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے محبوب کی مرضی نہیں تھی، خدا کی منشا تھی، تو پھر بات اور بھی پختہ ہو جاتی ہے کہ اللہ موسیٰ اپنے محبوب کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے لے کر گزرا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے پاس جانا، وہاں سے گزرنا، یہ اگر یہ کہیں کہ خدا لے کر گیا تو لے جانا اللہ کی سنت ہے، اور چل کے جانا یہ محبوب خدا کی سنت ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ابتداء اسلام میں قبروں پر جانے کی پابندی تھی، بعد میں محبوب خدا نے ارشاد فرمایا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، قبرستانوں میں جایا کرو، اس لیے قبرستان میں جانے سے انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ تو احباب وقار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرے اور پھر سفر چلتا چلتا بیت المقدس تک پہنچا، جہاں 1,24,000 انبیاء ہیں اور سارے جو ہے کھڑے ہیں۔ جبریل امین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب یہ موقع ہے کہ تیرے سارے انبیاء ہیں، بڑے اولوالعزم پیغمبر ہیں، آج مصلی امامت پہ کھڑا کون ہوگا؟ باری تعالیٰ اس آدم کو کھڑا کروں جس کو تو نے پیدا کیا اور مسجود ملائک بنا دیا، ملائکہ نے جسے سجدہ کیا، اس آدم کو کھڑا کروں، وہ انگلی پکڑوں۔ آواز آتی ہے کہ آج مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کی آدم کی باری نہیں ہے۔ باری تعالیٰ اس نوح کو کھڑا کروں جو 950 سال اپنے جسم پہ پتھر کھا کے تیرے نام کی، تیری توحید کی تبلیغ کرتا رہا۔ فرمایا آج مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کی نوح کی باری نہیں ہے۔ باری تعالیٰ اس ابراہیم کو کھڑا کروں جس نے نار نمرود میں بھی، جس کے لیے تو نے جنت کے باغیچے آباد کر دیے، جو تیرے نام کی خاطر نار نمرود میں کود پڑا۔ فرمایا آج مصلی پہ کھڑے ہونے کی ابراہیم خلیل اللہ کی باری نہیں ہے۔ باری تعالیٰ اس اسماعیل ذبیح اللہ کو کھڑا کروں جس کو تو نے چھری کے نیچے بھی زندہ و سلامت رکھا، جس کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تو نے زمزم کے چشمے جاری کر دیے۔ فرمایا آج مصلی پہ کھڑے ہونے کی اسماعیل ذبیح اللہ کی باری نہیں ہے۔ باری تعالیٰ اس یونس کو کھڑا کروں
جس کو تو نے 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، فرمایا آج مسلح پہ کھڑے ہونے کی یونس کی باری نہیں ہے، باری تعالیٰ اس یعقوب کو مسلح پہ کھڑا کروں جو اپنے بیٹے کے غم میں 40 سال تک روتا رہا، جس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، فرمایا آج مسلح پہ کھڑے ہونے کی یعقوب کی باری نہیں ہے، باری تعالیٰ اس یوسف کو کھڑا کروں جس کو تو نے کنویں سے اٹھایا اور مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا، فرمایا آج مسلح پہ کھڑے ہونے کی یوسف کی باری نہیں ہے، باری تعالیٰ اس سلیمان کو کھڑا کروں جس کو تو نے تخت پہ بٹھایا اور ہوا اور فضا کی سیر کروا دی، فرمایا آج سلیمان کی تخت پہ کھڑے، آج مسلح پہ کھڑے ہونے کی باری نہیں ہے، باری تعالیٰ اس سالے کو اس مسلح پہ کھڑا کروں جس کی انگلی کے اشارے سے تو نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، فرمایا نہیں آج سالے کی بھی مسلح امامت پہ کھڑے ہونے کی باری نہیں ہے، باری تعالیٰ اس کلیم کو کھڑا کروں جس کو تو نے کوہ طور پر اپنے جلوے دکھا دیے، فرمایا نہیں آج کلیم کے کھڑے ہونے کی باری نہیں ہے، باری تعالیٰ اس عیسیٰ روح اللہ کو کھڑا کروں جس کی انگلی کے اشارے سے تو نے قبروں سے مردوں کو زندہ کر دیا، فرمایا نہیں آج عیسیٰ روح اللہ کی مسلح پہ کھڑے ہونے کی باری نہیں ہے، باری تعالیٰ پھر کس انگلی کو پکڑوں، فرمایا اس انگلی کو پکڑ جو زمین سے اٹھے تو آسمان میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، وہ انگلی پکڑ جو سورج کی طرف اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج بھی وقت اثر پہ کھڑا کر دے، وہ انگلی پکڑ جو درختوں کی طرف اٹھے تو درخت زمین کو چیرتا ہوا محبوب خدا کے قدموں میں حاضر ہو جائے، وہ انگلی پکڑ جو ابو جہل کی مٹھی کی طرف اٹھے تو ابو جہل کی مٹھی میں بھی کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ آج مسلح امامت پہ سارے نبی ہیں پیچھے، لیکن سارے نبی ہیں، آج مسلح امامت پہ کوئی آئے گا تو کوئی اور نہیں، امام الانبیاء آئے گا، آج احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے آنے کی باری ہے۔ جبریل امین نے محبوب خدا کی انگلی پکڑی اور پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کیا، محبوب خدا امام الانبیاء ٹھہرے۔ اللہ رب العزت نے جو وعدہ لیا تھا کہ جب میرا محبوب آ جائے پھر اس کی مدد و نصرت کرنی ہے، آج اس اللہ کے جو فرمان تھا اس کی تائید کے لیے سارے انبیاء پیچھے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور نے امامت فرمائی اور سارے انبیاء اقتداء میں کھڑے ہیں۔ پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، حضور مسجد اقصیٰ سے ہوا میں چلے، زمین کو چھوڑا، جب زمین کو چھوڑا ہوا میں چلے تو جبریل امین سے عرض کرتے ہیں اے جبریل میرا مقام یہاں تک ہے، جبریل کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کا تو رتبہ بڑا بلند ہے، ہوا سے فضا میں چلے، اے جبریل میرا مقام یہاں تک، فرمایا یا رسول اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام تو اس سے بھی بلند ہے۔ پھر فضا سے خلا میں پہنچے، اے جبریل میرا مقام یہاں تک، فرمایا یا رسول اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کو اس سے بڑا وراء الورا مقام دیا ہے۔ پھر خلا سے پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل میرا یہاں تک مقام ہے، فرمایا حضور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا تو مقام اس سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ پھر آسمان ثانی، پھر ثالث، پھر رابع، پھر خامس، پھر سادس، پھر احباب وقار 7واں آسمان آیا، پھر بیت العزت، اے جبریل میرا مقام یہاں تک ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور آپ تو اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے، آپ کا ذکر اس سے بھی بلند ہے۔ پھر احباب وقار سدرۃ المنتہا کی وہ بلندیاں آئیں جہاں جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور اگر ایک لمحہ بھی آگے جاؤں میرے پر جلتے ہیں، اے جبریل میرا مقام یہاں تک ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور آپ کا مقام تو اس سے بھی وراء الورا ہے، آپ کا مقام اس سے بھی بلند ہے، اے جبریل پھر آگے چلو، یا رسول اللہ اگر آگے چلوں تو میرے پر جلتے ہیں، اس سے آگے 1 انچ بھی میں نہیں جا سکتا۔ احباب وقار جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور آگے نہیں جا سکتا۔ علماء نے لکھا کہ سرکار نے عرض تو کیا ہوگا کہ جبریل مجھے ام ہانی کے گھر سے لے کے چلا صحن حرم، پھر صحن حرم سے 5-6 مقامات تک، پھر بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے ہوا فضا خلا، پھر آسمان اول، پھر ثانی، پھر بیت العزا، پھر بیت المعمور، پھر سدرۃ المنتہا، اور اب ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا، مکے سے لے کے چلا ہے اب آگے چلنا، کہا حضور آگے چلوں تو پر جلتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جبریل تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور آگے نہیں جا سکتا، لیکن اگر حضور ہوتے تو جہان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنا تھا وہاں تک ساتھ چلتے، اپنے جلنے کی فکر نہ کرتے۔ صدیق اکبر کی وفائیں حضور کے ساتھ اتنی ہیں، تو جبریل عرض کرتے ہیں حضور میں آگے نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرا مقام یہاں تک ہے۔ اب وقار حضور سدرۃ المنتہا سے آگے چلے، دنا فتدلی، وہ قربتوں کی منازل تک پہنچے جن قربتوں سے آگے کوئی قربتیں نہیں ہیں، جن قربتوں سے بڑھ کر کسی نبی کو وہ قربتیں نصیب نہیں ہوئی۔ جب جبریل امین کے ساتھ جہنم کا نظارہ کیا، جنت کا نظارہ کیا،
بخاری شریف کی روایت ہے 6546، اور محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت کے اندر دیکھا نا، تو جنت میں مجھے زیادہ غریب لوگ نظر آئے، جو غریب تھے، جن کے پاس دنیا میں مال و دولت نہیں تھی، جنہوں نے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری، مجھے دنیا میں زیادہ، جنت میں زیادہ غریب نظر آئے۔ اور پھر میں نے جہنم میں جھانکا تو جہنم میں مجھے زیادہ عورتیں نظر آئیں، اس لیے کہ عورتیں ناشکری زیادہ کرتی